السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ تو آج ہم بات کریں گے اسپیسیفک فیصل آباد میں جس طرح سے اسکولز میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور ایک ٹیچر کا ہونا ایک انسان کی پرسنالٹی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ انسان کی ترقی و تعمیر میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تو جب بچے اتنی زیادہ تعداد میں ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابھی کلاس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں اس کلاس میں آج موجود ہوں، 9th کلاس ہے، ٹیچر بھی میرے ساتھ موجود ہوں گی۔ میں ٹیچر سے بات کروں گی اور ان سے جانوں گی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کس وجہ سے ٹیچرز جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہماری کلاس میں 87۔ اچھا 87 ہے۔ 87 بہت زیادہ تعداد نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں، بہت زیادہ ہے۔ بچوں کو ہینڈل کرنا، بچوں کو لیسن سننا، پرابلمس تو ہوتی ہیں ٹیسٹ کے چیک کرنے وغیرہ میں، بہت سی پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں۔ سو ہم لوگ رینڈملی بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں لیسن کو سننے کے لیے اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ چیک کرنے۔ آپ کیا پڑھاتی ہیں بچوں کو؟ میں فزکس اور میتھ۔ اچھا، فزکس اور میتھس بڑا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے میں ڈیفینیٹلی میتھ ہے آپ یہاں پر جب بھی کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا لگتا ہے انہیں کتنی پرابلم ہوتی ہوگی؟ سم ٹائم ہوتا ہوگا ٹیچر کو بار بار کہتے ہوں گے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں آواز نہیں آ رہی، ہمیں پھر سے سمجھائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سم ٹائمس تو لاؤڈلی بولتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے ہمارے گلے بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اونچی بولنے سے کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے تک بچے تک آواز جائے، لیکن کبھی آواز جاتی ہے کبھی نہیں بھی جاتی۔ پھر ہم لوگ جب ایک دفعہ بورڈ پر کروا دیتے ہیں تو درمیان میں جاتے ہیں، کلاس کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں تاکہ اینڈ تک جو بچہ ہے وہ سمجھ سکے۔ لیکن ڈیفینیٹلی بچوں کو پرابلمس ہیں کہ جیسے کہ ان بچوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 87 آپ نے، اچھا، اور جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ 45 منٹس کا۔ 45 منٹس میں 87 اسٹوڈنٹس کو اگر فار ایگزامپل کوئی چیز آپ نے سمجھائی ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ کوشچن کرتا ہے، تو 87 اسٹوڈنٹس اگر سوال کرنے بھی اٹھیں تو 45 منٹس کافی سمجھتی ہیں آپ کی کافی ہیں یہ؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہے، 1 منٹ بھی ایک بچے کے لیے نہیں بنتا، تو سب بچوں کے کویشچنس کے آنسرس تو نہیں دے سکتے۔ بس ایسا ہوتا ہے کہ لیسن کو ڈلیور کر دیا، بچے کو سمجھا دیا، کسی ایک آدھ بچے کے کویشچن کا آپ آنسر دے دیتے ہو جو کویشچن کرتا ہے، ورنہ پھر باقی ایسے ہی چلتا ہے۔ اس میں ایگریشن لیول بھی زیادہ ہوتا ہوگا؟ سم ٹائم دیکھیں نا، جب اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ تنگ بھی کرتے ہوں گے، ٹیچر بھی سم ٹائم کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر کسی کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اتنے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا، ان کو سنبھالنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، بچے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، بچوں کے اینڈ تک ہر بچے تک وہ نالج پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یہ تو آپ جب ہم جج ہی نہیں کر پا رہے، ہر بچے سے ہم کویشچن ہی نہیں کر پا رہے۔ کوئی کویشچن ہے، ہم نے کویشچن کیا، جس بچے نے ہینڈ ریز کر دیا ہم نے اس سے سن لیا، کبھی کسی دوسرے بچے سے سن لیا، تو یہ تو ضروری نہیں کہ ہر بچے کا کمپریہنشن لیول بھی اتنا ہی ایک جیسا ہو۔ انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، کچھ بچے جلدی لرن کرتے ہیں، کچھ بچے دیر سے لرن کرتے ہیں، تو جو دیر سے لرن کرتے ہیں یا کم لرن کرتے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی پرابلمس آتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک کلاس ہے جس کی ہمیں ریشو نظر آ رہی ہے کہ یہ 87 کے قریب جو ہے وہ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ باقی جو کلاسز ہیں ان میں ریشو کیا ہوتی ہے بچوں کی؟ ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن راؤنڈ اباؤٹ اتنی ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب کہہ سکتے ہیں 50 سے ابو بھی ہوتی ہے؟ ہاں جی، 50 سے ابو ہوتی ہے۔ سبجیکٹس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپیوٹر کے بچے تھوڑے کم ہوتے ہیں لیکن بایو والے زیادہ ہوتے ہیں، بایو بچے زیادہ پڑھتے ہیں تو بایو کی کلاس ہے یہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بایو کی کلاس ہے، اس میں بھی 80 اسٹوڈنٹس ہیں، تو سبجیکٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی میں کم بچے آ جائیں، ادروائز اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بچے جو ہے کافی کنجسٹڈ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان بچیوں میں گیپ بھی نہیں ہے، تو جیسے اب موسم بھی چینج ہو رہا ہے، سردیوں میں تو چلو اتنا گیپ برداشت ہو جاتا ہے، جیسے موسم چینج ہوتا ہے، گرمیاں آئیں گی، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو تب کتنا پرابلم آپ سمجھتی ہیں کہ بچیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، گرمی ہوتی ہے، ٹالریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے، کوئی آؤٹ وے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہاں لے کے جائیں۔ رومز کم ہیں، اگر ہم اپنے پیریڈس کو بڑھا بھی لیں تو رومز کم ہیں، ہمارے پاس اتنے رومز نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کر کے بٹھا دیں کہ ٹھیک ہے جی آدھے بچے ادھر بیٹھ گئے ہیں، آدھے بچے ادھر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا دیں، یا ان کے لیے جو ایٹماسفیئر ہے تھوڑا بہتر ہو جائے۔ کنجسٹڈ ہے تو بچوں کو بیٹھنا تو وہیں پہ پڑے گا۔ ابھی اسکول میں ٹیچرس ٹوٹل کتنے ٹیچرس ہیں؟ 28۔ اگر ہم اسٹوڈنٹس کی اوور آل ایک تعداد کی بات کریں، وہ اگر آپ ایک اندازہ ہمیں دے سکیں کہ اوور آل اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے؟ اراؤنڈ اباؤٹ 1300۔ 1300 بہت زیادہ مشکل ایک کنسیڈر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہوگا کہ ان کو مینیج کرنا۔ تو اچھا، وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اسکولس میں بچے زیادہ ہیں، ٹیچرس کم ہیں، وجہ کیا سمجھتی ہیں؟
وجہ یہ ہے کہ ٹیچرس کی اپائنٹمنٹ ہوئی نہیں, ٹیچرس نہیں آئے. سیٹس ہیں ہمارے پاس اسکول میں اتنی آکوپائی ہو چکی ہیں, ساری ٹیچرس اپوائنٹیڈ ہیں وہاں پر, کوئی سیٹ ہمارے پاس ویکنٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس سیٹ ہے اور ٹیچر نہیں ہے. ہمارے اسکول میں اتنی ہی سیٹس ہیں, اگر اب آئے گی تو سیٹ کے ساتھ کوئی ٹیچر آ سکتی ہے. اگر گورنمنٹ مزید سیٹس جو سینکشن کر دیں ہمارے لیے تو پھر تو ہے. تو ابھی کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میں ان سے بات کروں گی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ زینب ندیم. اچھا زینب, ابھی کیا ٹیسٹ چل رہا ہے کوئی آپ کا؟ یس, آج ہمارا بایو اور کیمسٹری کا ٹیسٹ ہے, سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے, وہ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہے. اچھا, جتنا میں دیکھ رہی ہوں کہ گیپ اتنا کم ہے, چیٹنگ تو بہت زیادہ ہو رہی ہوگی. آپ دیکھ سکتی ہیں پیچھے خود ہی. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں مانیٹر ہے کلاس, یس, سم ٹائم آپ بھی کھڑی ہوتی ہوں گی ٹیچر کے ساتھ, کتنا مشکل ہوتا ہے جب بچیاں, ظاہر سی بات ہے آپ کی طرح کی بچیاں تنگ تو کرتی ہوں گی. یہاں پہ 87 اسٹوڈنٹس ہیں, 21 بینچز کی ہمارے پاس جگہ ہے, اور ایزیلی یہاں پہ 3 بچے بٹھائیں تو 81 اسٹوڈنٹس آتے ہیں. پھر بھی 6 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس فری ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے ہیں, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب ہم ٹیسٹ لیں گے تو ایک ایک بچہ نیچے اٹھانا پڑے گا, اور گیپ اتنا کم ہے, ایزیلی چیٹنگ ہو سکتی. ٹیچر کے لیے مشکل ہے کہ وہ مینیج کرے. اس طرح باہر لے کے جانا پڑتا ہے, وہاں پہ اکثر اب آپ دیکھ رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں, گرمیوں میں دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں, سردیوں میں بارش ہوتی ہے تو بارش میں نہیں. یہ بہت گرمیوں میں تو آپ ایسے ساتھ بھی بیٹھنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا. اوبویسلی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, فین اتنا زیادہ تو نہیں نہ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ اتنی زیادہ حبس ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. چونکہ آپ مانیٹر ہیں, ڈیفینیٹلی بچیاں آپ کو بھی کہتی ہوں گی, جو باتیں وہ ٹیچر سے نہیں کر سکتی ہوں گی وہ آپ کو کہتی ہوں گی کہ بھائی ہمیں, ایک تو ہم پیچھے بیٹھے ہوئے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں نظر نہیں آ رہا, بتاتی ہیں آپ کو؟ جی آتی ہیں. یہاں پہ جب گرمیاں ہوتی ہیں یہاں پہ ایسا جھرمٹ بنا ہوتا ہے نا بچوں کا, کیونکہ پیچھے سے کچھ نظر نہیں آتا, پیچھے سے کچھ سنائی نہیں دیتا. ٹیچر اکثر مڈ میں کھڑی ہوتی ہیں, تو جب فرسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ٹیچر نظر نہیں آ رہا ہوتا, پھر ان کو اٹھ کے پیچھے جانا پڑتا ہے, ایسا کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی ٹیچر سے کہا ہے کہ ٹیچر آپ ایک ہی ٹیچر ہے, ہم اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہمیں ٹیچر اور دیں؟ ہم لوگ کس کو کہیں, ہماری کوئی آواز ہی نہیں سنتا. اب ہم ٹیچر سے کہیں گے, ٹیچر خود تو گورنمنٹ جانے سے رہیں, اب کوئی اور ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے نا کچھ. چلے, بالکل ایسی اور بچیاں بھی ہیں, میں ان سے بھی میں چاہوں گی کہ میں انہیں تھوڑا سا تنگ کروں, چونکہ ٹیسٹ چل رہا ہے, میں بچیوں کو تنگ کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سارا گیاس. کتنی چیٹنگ کی ہے؟ کرتی ہوں پر تھوڑی کرتی ہوں. اچھا, جتنا فاصلہ کم ہے مجھے لگ رہا ہے بچیاں تو فل مزے میں فائدہ اٹھا رہی ہیں, آج آئی ہوئی ہوں میں تو چیٹنگ کر لیتے. ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا, ایسا تو آج چلے ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے نارمل ڈیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ فاصلہ بڑا کم ہے آپ لوگوں کا. نارمل ڈیز میں اکثر ٹیچرز جو سی ہیں وہ دوسری کلاسز سے بچیاں لے آتی ہیں تو انہیں کہتی ہیں آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں سامنے کھڑی ہو جاتی ہوں, تو پھر اس طرح ذرا چیٹنگ کم ہوتی ہے. مانیٹر کرنے کے لیے ٹیچر کے ساتھ ساتھ آپ کو 1-2 اسٹوڈنٹس یہاں پہ کھڑے کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں کچھ بیک بینچرز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ عباس. اچھا آمنہ, چونکہ آپ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں سے بورڈ کو دیکھنا, ٹیچر کی بات سننا مشکل ہوتا ہے؟ یس, مشکل ہوتا ہے. کیا جب آپ کو ایسی فیل آتا ہے کہ آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹیچر جو بتا رہی ہیں مجھے, پھر اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, پھر ٹیچر ہمیں آگے بلا لیتی ہیں, نہیں تو ڈانٹتی تو نہیں ہے؟ ڈانٹ بھی دیتی ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ ہاں بیٹا ایسے نہیں بار بار, تو اس وجہ سے نہیں تو ہم پیچھے ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ ہمیشہ سے اسی جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہیں یا سم ٹائم یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو پہلے کلاس میں آ گیا اس نے اپنی جگہ بنا لی؟ نہیں, ہم جگہ چینج کرتے ہیں اپنی. جگہ چینج کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی روٹیٹ ہونی چاہیے تاکہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ کچھ سمجھ آئے کہ چل کیا رہا ہے آخر. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ وحید. عائشہ, آپ بتائیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں, بچوں کی تعداد میں, آپ بھی ڈیفینیٹلی بچی ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے, جس طرح سے بچی نے ابھی بتایا کہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے جگہ, کہ جو آگے بیٹھے ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ پیچھے جاتے ہوں گے تاکہ سب کو سمجھ آئے. تو یہ ساری روٹیشن سے, سچویشن سے آپ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ نو. کیوں؟ ٹیچر بار بار روٹیٹ ہوتی ہے تو اینڈ سے ہم آگے بھی جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو جب اینڈ میں جاتے ہیں پھر تو مشکل ہوتا ہوگا؟ جی ہوتی ہے کیونکہ پیچھے ہم جب پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہمیں زیادہ سنائی نہیں دیتا پیچھے بیٹھ کے, تو پھر جب کچھ بچے ایبسنٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر آگے بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں. بچیاں چیٹنگ کر رہی ہیں, میں ذرا انہیں پکڑ لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماسک لگایا ہے لیکن مجھے آواز آ رہی ہے. میم شیٹ. نہیں, میں کوئی پکڑ نہیں رہی آپ کو, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں. آپ کھڑی ہو جاؤ. نام کیا آپ کا؟ طبع سحر. اچھا طبع, مجھے یہ بتاؤ کہ ٹیچر کی آواز آپ تک پہنچتی ہے صحیح سے؟
जब फर्स्ट पे बैठे हो तो आती है, पर बैक पे नहीं आती, पीछे नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स क्यों इतनी कम है और बच्चे क्यों इतने ज़्यादा है? बस ये स्ट्रेंथ क्लास की बहुत ज़्यादा है और टीचर्स कम है। और जब रोटेट होते हैं ना तो फिर हम जब आगे बचे जाते हैं तब समझ आ जाती है, जब पीछे आते हैं तब नहीं आती, फिर हमें आगे जाना पड़ता है। ठीक है, डेफिनेटली ऐसे है कि बच्चों की रोटेशन में भी थोड़ी जो उनकी रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होती होगी, जैसे बच्चों ने बताया। और दूसरी बात, जो चीटिंग का जो एक हम कह सकते हैं ना आंसर बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, टीचर के लिए भी मुश्किल होता होगा इतने सारे बच्चों को संभालना। और बच्चों के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि टीचर एक है, तादाद बहुत ज़्यादा है, बैक बेंचर्स बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली जो टीचर्स की भर्ती हैं वो तो होनी ही चाहिए। तो अभी मैं एक और सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, स्पेसिफिक अगर फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पर कई सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स की काफ़ी कमी रहती है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका भी डेफिनेटली एक सरकारी स्कूल है, यहाँ पर टीचर्स की तादाद क्या देखते हैं, पूरी है या बाकी स्कूल्स हैं वहाँ पर मसले हैं, यहाँ पर कुछ बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अरसा 3 साल हो गया जो नए टीचर हैं वो रिक्रूट नहीं हुए। तो जब नए टीचर जो हैं वो रिक्रूट नहीं होते, पुराने जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए चाहिए तो ये है कि नए टीचर जो हैं वो रिक्रूट हों। तो जब तक नए टीचर जो हैं वो रिक्रूट नहीं होते तो पुराने टीचर जो हैं उन पे बोझ जो है काम का वो बढ़ जाता है। तो जब थोड़े बंदे जो हैं वो काम ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर है काम की क्वालिटी जो है उस पर हर्फ आएगा, तो काम की क्वालिटी जो है वो उससे फिर मुतासर होती है। काम करने को तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी रूह है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके मुताबिक काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। अभी स्कूल में टीचर्स की तादाद कितनी है? जी, अगर ये स्कूल के हवाले से मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 टीचर जो हैं उनकी कमी है। और ये स्कूल जो है ये शहर के बारलबे रोड पे वाक़या है और यहाँ पर भी 3 टीचर जो हैं वो कम हैं और उनकी जगह पे जो दीगर टीचर जो हैं वो उनका काम जो है वो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी टीचर की कमी जो है उसका मसला। अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में चले जाएं फैसलाबाद के, वहाँ पर इन मसाइल को ज़्यादा देखते हैं आप कि वहाँ पर ये ज़्यादा मुश्किलात होती होंगी कि टीचर्स कम होते होंगे और स्टूडेंट्स ज़्यादा होते होंगे? जी, जो बैकवर्ड एरियाज़ जो है वहाँ पर टीचर की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम है और स्टूडेंट की तादाद जो है वो ज़्यादा है। और वहाँ पर ये मसला जो है टीचर की कमी का वो ज़्यादा नोटिस में आता है। तो मैंने पहले भी कहा कि हल इसका यही है कि जो हर साल जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती रही है, तो अभी जो है वो नई रिक्रूटमेंट होगी तब जाकर ये मसला जो है टीचर की कमी का वो पूरा होगा। अच्छा, अभी जो भर्तियां हो नहीं रही, जैसे टीचर्स की कमी का काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो वजह क्या समझते हैं कि इसमें इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है? देखें, ये डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट के लेने वाले होते हैं। अब उनको वो अब तक ऐसा नहीं कर पा रहे, तो ये वो ही बेहतर समझते हैं कि अभी तक वो टीचर की भर्ती जो है इसको वो क्यों तख़ीर जो है उसमें कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट के अपने बहुत से मामलात होते हैं, उनका बजट भी होता है, उनके दीगर भी जो अमल हैं वो बरूए कार आते हैं, तो ये वो बेहतर बता सकते हैं कि वो अब तक इसको क्यों नहीं कर रहे। ये टीचर्स की भर्तियों का जो मसला है सिर्फ इस टाइम में है या कह सकते हैं कि हर हुकूमत के टाइम में टीचर्स की भर्तियों का ये मसला जो है ये दरपेश रहा है? अगर देखा जाए तो ये मसला जो है ये आज का ही नहीं है, ये काफ़ी अरसे से टीचर की भर्ती का मामला जो है वो इल्तवा का शिकार रहा है। अगर इसको हम लोकल लेवल पे बाख्तियार जो हमारे यहाँ पर CO एजुकेशन है, DO एजुकेशन है, अगर हम उनको बाख्तियार करें कि वो उनके पास फ़ंड इतने हों कि वो ख़ुद से ये भर्ती जो है स्कूलों की उनकी तादाद के मुताबिक वो ख़ुद से करें और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसका इसमें अमल दखल ना हो, तो ये काम जो है ये ज़्यादा स्पीडी हो सकता है। क्योंकि अच्छा, आप इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। जैसे कि डेफिनेटली अगर स्कूल में टीचर्स की कमी है तो आप कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी आप दरख्वास्तें लिख के भेज रहे हैं या कोई उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह इस कमी को पूरा कर दे? डेफिनेटली स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका बड़ा इसमें किरदार होता है।
جی ہم آئے روز جو ہیں اپنی جو ہیئر اتھارٹی ہے اس کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ادارے میں یہ مشکلات ہیں، ٹیچر کی کمی کا مسئلہ ہے، تو وہ ہماری جو درخواستیں ہیں، وہ جو ہماری استدعا ہے، جو ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے، اس کو آگے ہیئر اتھارٹی تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. آگے پھر ان کی جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کہ وہ کس ضلع میں کس ادارے میں کب جو ہے ہماری درخواست پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ ہائر اتھارٹی کا معاملہ پھر بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ آپ تو اپنی طرف سے اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ جو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے تو آگے حکومت کو چاہیے اس پر کسی طرح عمل کرے. ابھی وقت اور بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ رپورٹر موجود ہیں جہانگیر اشرف. میں ان سے بات کروں گی. جہانگیر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ گورنمنٹ جو اسکول ہیں وہاں پر تھوڑی سچویشن ہمیں خراب اس لیے نظر آتی ہے کہ ٹیچرس نہیں ہوتے, اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اوور آل کتنی سیٹیں ہم کہہ سکتے ہیں خالی ہیں اساتذہ کی بھرتی کے لیے؟ صدف, اگر بات کریں گورنمنٹ سکولز کی تو انفراسٹرکچر اور ٹیچرز کی تعداد یہ حکومت کبھی بھی پوری نہیں کر پائی, چاہے وہ سابقہ حکومتیں ہوں چاہے موجودہ حکومت ہو. لیکن موجودہ سچویشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سویئر ہے, کیونکہ پچھلے تقریباً 3.5 سال سے ایک بھی نیا ٹیچر جو ہے بھرتی نہیں کیا گیا. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تب ہمارے گورنمنٹ اسکول میں صرف فیصل آباد میں 2000 سیٹس خالی تھیں, لیکن آج یہ سچویشن ہے کہ 4768 سیٹیں خالی ہیں. اس کا مطلب کہ 2768 ٹیچر جو ہیں وہ اس دوران ریٹائر ہوئے, لیکن ان کی جگہ ایک بھی نیا ٹیچر جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی بات کریں وہ بھی نہیں مکمل ہو سکا. 3.5 سال میں اس گورنمنٹ نے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا, کوئی نیا اسکول نہیں دیا, کوئی نئے کلاس روم نہیں دیے, اور جہاں بھی اگر کہیں نئے کلاس روم بنے بھی ہیں جن کو کلیم کیا جاتا ہے یا تو وہ کسی ایم این ایم پی اے نے ذاتی کاوش سے کوئی ذاتی فنڈنگ سے بنا دیا. اسپیسیفک ایجوکیشن کی کوئی نئی اسکیم اس ٹینیور میں جو ہے وہ پاس نہیں کی گئی. تو اس طرح سے ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں جہاں پر پہلے ہی رش اتنا زیادہ تھا کہ 80 اور 100 کے قریب ہر کلاس روم میں تعداد ہوتی ہے بچوں کی, تو ایک ٹیچر کے لیے کتنا مشکل ہوگا اتنے بچوں کو ٹیکل کرنا. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نیڈ ہے ایٹ لیسٹ وہ پوری کرے. جو سیٹیں سینکشن ہیں 4768 سیٹیں ایٹ لیسٹ ان پر بھرتیاں کرے, کیونکہ ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہے, کیونکہ ہر سال جو بچوں کی تعداد ہے داخلے کے حوالے سے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ سیکشن پوسٹیں اس وقت کی ہیں جب 6 سے 7 لاکھ بچہ فیصل آباد میں انرول تھا سرکاری اسکول میں. اس وقت 8.5 لاکھ سے زائد جو بچہ ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں انرول ہے, لیکن تعداد ان کی وہی 6 لاکھ کے اکارڈنگ جو ٹیچرز کی سینکشن پوسٹیں تھی. نہ تو نئی سیٹیں سینکشن کی جاتی ہیں, نہ نئے ٹیچر بھرتی کیے جاتے ہیں, اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول جو ہیں وہاں پر برڈن ٹیچر پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ملٹی گریڈ ٹیچرز ٹریننگ ان کو کروانا پڑی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک سے زیادہ کلاسز کو کس طرح مینیج کرے. اس میں ہم اسپیسیفک اسی حکومت کو بلیم کریں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس ٹینیور میں ایسے بھرتیاں ہوئی نہیں ہیں, یا یہ ہوتا ہی آ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی کبھی بھی توجہ ایجوکیشن کی طرف نہیں ہوئی؟ اچھا, جیسے میں نے آپ کو ڈیٹا شیئر کیا کہ پچھلے سالوں میں جتنے ٹیچر ریٹائر ہوتے تھے ایٹ لیسٹ اتنے ٹیچر بھرتی کر لیے جاتے تھے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس ٹینیور میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں 2500 سے زائد ٹیچر ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن بھرتی ایک بھی نہیں ہوا. تو ہمارا جو تعداد تھی ٹیچرز کی وہ پہلے ہی شارٹ تھی, تو وہ مزید شارٹ ہو گئی. اس سے پچھلی حکومتوں میں ہر سال ریکروٹمنٹ ہوتی رہی ہے, جتنے ٹیچر ریٹائر ہوتے ہیں اتنے نئے بھرتی کر لیے جاتے ہیں, لیکن اس دوران کوئی انڈکشن نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے ایجوکیشن کے حوالے سے جو خطرناک حکومت رہی ہے جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ ٹیچرز جو بچوں کی پہلی ضرورت ہے. جب بچے اسکول آ رہے ہیں نا تو ان کو ٹیچر چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ملٹی گریڈ ٹیچرز کا ایک فارمولا اڈاپٹ کیا ہے کہ جناب ایک ٹیچر ایک سے زیادہ کلاسز کس طرح پڑھائے گا. تو چونکہ پرائمری اسکول میں 6 کلاسز ہوتی ہیں ان کی, وہاں پہ 3 ٹیچر موجود ہیں, 4 ٹیچر موجود ہیں, کلاسز 6 ہیں. اچھا, کچھ ایسے ٹارگیٹس بھی دے دیے جاتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ایک کلاس میں 100 بچہ ہے یا 80+ بچے ہیں تو کوئی ٹارگیٹ اسکول کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے بچے رکھنے ہی رکھنے ہیں, ان کو ایڈمیشن دینا ہی دینا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پہ اتنی گنجائش نہیں ہے. اچھا, جیسے پرائیویٹ اسکولس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کلاسز وہاں پر 6 ہیں اور ٹیچر وہاں پر 3 ہیں 4 ہیں, تو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ ہر سال آپ 5 سے 10% بچوں کی تعداد بڑھائیں. اگر وہاں پر آج 100 بچہ زیر تعلیم ہے تو 4-5 سال بعد اگر دیکھیں تو ان کی تعداد الٹیمیٹلی 150 کو ٹچ کر رہی ہوگی, لیکن ٹیچرز ان کے پاس وہی 3-4 ٹیچر ہیں. اس ٹارگیٹ پہ عمل کیا جاتا ہے لیکن ٹیچرز کے ٹارگیٹ پہ نہیں. ٹیچرز کا کبھی ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. جو سیٹیں سیکشن ہیں وہ فل نہیں کی جاتی, جو تعداد بڑھتی ہے وہ کہاں سے پوری کرنی ہے. فیصل آباد کے ایسے اسکولز بھی ہیں جو
جو کہ ان کا عملہ ہے 1000 بچوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن وہاں پر تعداد 3000 کراس کر چکی ہے. تو وہ ٹیچر جو کہ 1000 بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھے گئے تھے، وہی ٹیچر آج 3000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو بچوں کا جو تعداد ہے وہ ہر سال انرولمنٹ بڑھ رہی ہے، لیکن ٹیچر جو ہیں ان کی تعداد سکڑ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیچر ہر سال ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئی بھرتیاں ہو نہیں رہی. تو بہت بڑا گیپ آ رہا ہے جو ان کو فل کرنے کے لیے پچھلی حکومتوں سے زیادہ بھرتی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہم ایک کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کر لیں تو جو پیرنٹس بھی ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکول میں بچے کو بھیجیں. اس کی لاجک جاننا چاہوں گی. دیکھیں، ایک کلاس جس میں 100 بچہ ہے، جس کے لیے ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ہم یہاں پر آ کر کہیں گے کہ یہ فیکٹر ہے کہ وہاں پر بچے زیادہ ہیں، پڑھائی ویسے نہیں ہو رہی، اس وجہ سے پرائیویٹ اسکولس کا رخ کر رہے ہیں. اچھا، جس پیرنٹ کے پاس 500 روپیہ فیس پے کرنے کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کو سرکاری اسکول نہیں بھیجتا. اس کی پہلی ترجیح ہے کہ چاہے گلی محلے کا کوئی اسکول مل جائے، کم سے کم فیس والا اسکول مل جائے، میں وہاں اپنے بچے کو بھیج دوں، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ وہاں اس کو بیٹھنے کے لیے چیئر بھی ملے گی، اس کو کلاس روم بھی ملے گا. ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بے شمار اسکول آج کی تاریخ میں بھی ایسے ہیں جہاں پر ان کی چار دیواری نہیں ہے. بچیوں کے اسکول ہوں گے، چار دیواری نہیں ہوگی، بیٹھنے کے لیے ان کے پاس چیئرز نہیں ہوگی، ان کے پاس کلاس روم نہیں ہوگا. میدان میں اسکول بنائے ہوئے ہیں، درختوں کے نیچے کلاسز ہو رہی ہیں، برآمدوں میں کلاسز ہو رہی ہیں، اور 1000 کے لیے جو اسکول بنا تھا اس میں 3000 جب بچے پڑھیں گے تو کہاں پر بٹھایا جائے گا. تو پیرنٹس جب اس چیز کو دیکھتے ہیں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. ہر کلاس کے لیے ٹیچر موجود نہیں ہے. ٹیچرز جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. آپ کا الیکشن ہو جائے، آپ کی کمپین کوئی بھی ہو جائے نیشنل لیول پر، آپ کی ووٹر لسٹوں کی تصدیق ایون وہ سرکاری اسکول ٹیچر کو سونپ دی گئی. اسی طرح سے اور جو بھی ڈیوٹی آئے گی، سینسس آ رہا ہے اس میں ٹیچرز کو بھگا دیا جائے گا. ہمارے ہاں ٹیچرز پہ فوکس نہیں کیا گیا، ٹیچرز کی تعداد پوری کرنے پہ فوکس نہیں کیا گیا، اور ہمارے جو افسران ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں جناب ہم مینج کر رہے ہیں. مینج جو کرنا ہے افسران کی طرف سے وہ ہمیشہ ایک وہ پردہ ڈال دیتا ہے کمیوں کوتاہیوں پر. اوپر جو رپورٹ جاتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے جناب مینج ہو رہی ہیں چیزیں، آپ کے ساری کلاسز جو ہیں وہاں ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے. وہ اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 40-50 بچوں پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے 80 اور 100 بچے پہ. اس کا مطلب کہ جس اسکول میں 100 ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہاں پہ کم سے کم 200 ٹیچر ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے بچوں کی تعداد کو ان پہ ڈبل کر دیا ہے. ایک ٹیچر جس کو 40-50 بچوں کو پڑھانا تھا وہ 70-80-100 بچوں کو پڑھا رہا ہے. ایسے جہانگیر بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ایسے جو فرق ہے اس کو تو ختم کرنا ہی پڑے گا. ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ اظہر اقبال صاحب موجود ہیں، پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل ہیں، تو میں ان سے بات کروں گی. تو اظہر صاحب، اس سے پہلے ہم سرکاری اسکولوں سے ہو کر آئے ہیں، تو ہم جب ایک سرکاری اسکول میں انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم پرائیویٹ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں انوائرمنٹ کا بڑا فرق نظر آتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر کیا ایسی چینجز ہوتی ہیں پرائیویٹ اسکولس میں کہ واقعی ہمیں ایک فرق محسوس ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ صدف. یقیناً اس میں اگر ہم انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر بہت زبردست ہوتا ہے. اگر ہم پرائیویٹ اسکول کی بات کریں تو ان کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو والدین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو والدین پریفر کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ داخل کروایا جائے. تو جو میری اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو مینجمنٹ کے حوالے سے پرائیویٹ اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ بہت زیادہ بااختیار ہوتا ہے. آپ کوئی بھی راہ چلتے ہوئے بھی اگر آپ کو امپرومنٹ کے حوالے سے چیز دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ اسکول کا جو پرنسپل ہے اس کو کسی کے سامنے کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے اوپر وہ کوئک ڈیسیژن لے لیتا ہے. انفراسٹرکچر کے امپرومنٹ کے حوالے سے بات کریں یا ہم کسی ٹیچرز کے حوالے سے ہائرنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے پاس بہت زیادہ آزادی ہوتی ہے. جبکہ گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پورا ایک نظام ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پہلے جو ہے وہ اپروول لینی پڑتی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور پھر بہت سارے جو ہے پھر یہ سرکار جو ہے یہ آپ کے سیاسی یا دوسری جو مداخلت ہوتی ہے وہ چیز بھی آ جاتی ہے. تو دیر از اے ہیل آف ڈفرینس کہ جس میں جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کے پاس اس امپرومنٹ کے حوالے سے بہت گنجائش ہوتی ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ کے اسکول میں ٹیچرز کتنے ہیں اور اوور آل اسٹوڈنٹس کی اگر تعداد کی بات کریں تو وہ کتنے ہیں؟
اچھا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1000 پلس کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں اور ٹیچر بھی ظاہر ہے اسی کے حساب سے ہیں. لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں وہ ان کی ہم اسٹاف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. ہم ٹیچرز کو جب ہائر کرتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر ٹیچر ایسے آتے ہیں کہ جو کہ فریش ہوتے ہیں, جن کے پاس ٹیچنگ اسکلز نہیں ہوتی. تو پرائیویٹ اسکول میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکول اونر جو ہیں, جو اسکول پرنسپلز ہیں, وہ اسٹاف کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ہم یہ ان کا جو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ انہیں کس کس ایریاز میں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے بھی اگر ہمیں باہر سے کوئی ہم ریسورس پرسنس کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے لیے کسی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو پھر یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ہم اتنے بااختیار ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی بہتری کے لیے جو ہے کوئی اسٹیپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اسے فوری طور پہ لے لیتے ہیں, ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری جو چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچرز کی ایویلیویشن کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم کانسٹنٹلی جو ہے وہ ٹیچر کو کلاس رومز کے اندر جو ہے وہ ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جہاں پہ ان کی جو امپرومنٹس کے پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کر کے ان کو جو ہے ان کی اسٹاف ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کون سا اسٹاف جو ہے وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے. تو اس میں ہمارے پاس پھر یہ اختیار آ جاتا ہے کہ ایسے اسٹاف ممبر جو جن کی آپ ٹریننگ کرواتے ہیں, جن کو آپ گائیڈ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کے معیار پہ یا جو آپ کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یہ منیمم اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ٹیچرز کا جو کلاس رومز کے اندر پڑھانے کا, اگر وہ اس کو فلفل نہیں کرتے تو بہرحال ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈیو پروسیجر کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کی جگہ پہ نئے ٹیچر کو ہائر. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ چونکہ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو جیسے بتایا سرکاری اسکول سے ہو کر آئی, تو وہاں پر جو ایک کلاس میں ہمیں 80 سے 100 کے قریب بچے ہوتے ہیں, یہاں پر کیا کرائٹیریا ہے کہ ایک کلاس میں کتنے بچے میکسیمم ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ سکولز میں تو ایسا نہیں ہے. پرائیویٹ سکول میں عام طور پہ جو ہے تعداد جو ہے بچوں کی وہ 20 سے 25 تک جو ہے وہ چلتی ہے. اسپیشلی ہمارے اسکول میں جو ہے وہ 20 سے 25 تک جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں. لیکن میرا اپنا نقطہ نظر صدف اس میں یہ ہے کہ تعداد اتنا شاید میٹر نہیں کرتی کہ کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ کی تعداد کیسی ہونی چاہیے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اسٹاف کو ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں, اسٹاف کو آپ اپ گریڈ کر کے ان کی ڈیولپمنٹ کیسے کرتے ہیں کہ ایک اگر کلاس رومز کے اندر زیادہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم ابھی جیسے ابھی آپ نے گورنمنٹ اسکولس کی بات کی ہے, گورنمنٹ اسکول میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو مینیج بھی کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسے بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں گورنمنٹ اسکولس کے اندر کہ جہاں پہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد کم ہے, نمبر آف ٹیچرز زیادہ ہیں, لیکن وہاں پہ بھی تو کوالٹی آف ایجوکیشن کا ایک کوشچن مارک ہے کہ وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیسی ہے. ابھی میرے پاس ایک ہمارے بہت سینئر جو ہیں وہ ٹیچر ہیں گورنمنٹ اسکول کے, انہوں نے مجھے انفارمیشن دی ہے کہ جسٹ 80 اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہیں وہ 8 سے 9 ٹیچر ہیں, جسٹ 80 اسٹوڈنٹس کے لیے, امیجن ڈیٹ. اور وہاں پہ بھی بچے جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا بچوں کو جو ہے وہ داخلہ نہیں کروانا چاہتے ڈیو ٹو کہ وہاں پہ جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. تو میری جو اپنی اسٹرانگ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو گورنمنٹ اسکول کے جو پرنسپلز ہیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا, ان کو اختیار دینا پڑے گا کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے, جبکہ ان کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, اگر وہ اچھے پرفارم نہیں کر رہے تو وہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لے سکیں. کوالٹی آف ایجوکیشن کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹیچر زیادہ ہیں, اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہے, پھر بھی پیرنٹس یہ پریفر نہیں کرتے کہ ان کو سرکاری اسکولوں میں بھیجیں, تو یہ جو ہے اس چیز کی کمی کیوں محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر ہے, ڈیفینیٹلی ہر کوئی سیلری لیتا ہے, تنخواہ کے بنا کوئی کام نہیں کرتا, اگر آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں, سیلری بھی لے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کم ہیں, تو پھر بھی کوالٹی آف ایجوکیشن کی کمی کیوں آ رہی ہے؟ صدف یہاں پہ پوائنٹ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ کے ایک ٹیچر ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا, اگر وہ ایک ٹیچر اچھا پرفارم کلاس کے اندر نہیں کر رہا, اس کو آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے اس کے کنسیکوینسز اس کو فیس کرنے چاہیے. آپ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کر رہا, اس کو ایک ڈیو ایفرٹ کرنی چاہیے. وہ کلاس رومز کے اندر پیریڈ کا سٹارٹ ہو گیا اور وہ کلاس روم کے اندر نہیں جا رہا, تو آپ گورنمنٹ اسکول کے پرنسپلز کو امپاور کریں کہ وہ اس ٹیچر کے اوپر کوئی ایکشن لے سکے. اس کو پتہ ہو کہ میری جو انکریمنٹ ہے, میرا جو ریکارڈ ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو جائے نا اگر میں نے ایفرٹ نہ کی. دیکھیں پرائیویٹ اسکول کے اندر
ایک کم کوالیفائڈ ٹیچر کم سیلری کے اوپر جو ہے گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر جو ہے اگر اس سے 3 یا 4 گنا زیادہ بھی سیلری لے رہا ہے اور وہ اپنا جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے رہا, جبکہ پرائیویٹ اسکول کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ جس کی ورکنگ آورز بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کی سیلریز کم ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کم ہے, اس کے باوجود جو ہے اب آپ بورڈ کا رزلٹ کا کمپیریزن کریں تو بورڈ کا رزلٹ کا کمپیریزن کریں گے تو موسٹلی جو پوزیشنز ہیں وہ پرائیویٹ سکولز کی ہیں. ہمارے اسکول میں 2018 سے کنٹینیوس آج تک ہر سال ہمارے بچے جو ہیں وہ پوزیشن لے رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب تک آپ ٹیچرز کو ایویلیویٹ نہیں کریں گے, آپ اس کا جزا اور سزا کا جب تک نظام نہیں نافذ کریں گے اور اس کے لیے آپ پرنسپل کو بااختیار نہیں بنائیں گے, یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہونے لگی. اور منیر اشرف صاحب بھی موجود ہے ایجوکیشنسٹ ہیں, میں ان سے بات کروں گی. تو منیر صاحب, جیسے کہ ہم ڈیفینیٹلی کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ایک بچے جو کہ 100 کی تعداد میں ایک کلاس میں ہے, ٹیچر ایک ہے, جو پیچھے بچہ بیٹھا ہے اس کو آواز کا پرابلم آ رہا ہے, دیکھنے میں پرابلم آ رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے دونوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی اور ٹیچر کے لیے پڑھانا اور بچوں کے لیے سمجھنا؟ صدف, سب سے پہلے شکریہ, آپ نے بہت ہی لیس ایڈریسڈ پرابلم کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں, پروگرام کر رہی ہیں اس پہ. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت بری طرح بچوں کی کوگنیٹو اور نان کوگنیٹو جو سکلز ہیں اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. جو چلیں یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو بچے ہیئرنگ پرابلم ہے یا سائٹ کا, یہ تو کوئی 5% بچے ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے تمام بچوں کی جو ہے رزلٹس, ان کی اسیسمنٹس وہ بری طرح اس سے افیکٹ ہوتی ہیں, بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ کلاس میں ڈسرپٹیو بیہیویئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹیچر کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جب کلاس جو ہے 30 سے اوپر جاتی ہے یا 40 سے اوپر جاتی ہے. اٹس آلموسٹ ڈیفیکلٹ اور ایک ناممکن سا ہو جاتا ہے اس کے لیے ہولڈ کرنا کلاس کو. وہ بس پھر وہ ایک ذمہ داری پوری کرتا ہے, کلاس میں آتا ہے, پڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنے لرننگ ڈسیبلٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ویک اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, لیکن وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس شاید آئیڈیاز بھی ہوتے ہوں, پلان بھی ہوتے ہوں, لیکن وہ ڈپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ تعداد بہت زیادہ کلاسز میں ہوتی ہے. یہ پرابلمس ڈیفینیٹلی پرائیویٹ اسکولس میں نہیں ہوتی؟ جی پرائیویٹ اسکول میں ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں یہ پرابلمس. اگر ہوں بھی تو پرائیویٹ اسکول, جیسا کہ ابھی اظہر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم بااختیار ہوتے ہیں. پرائیویٹ اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے یا آنر رہتا ہے وہ فوری اور ایبرپٹ کوئک ڈیسیجنس کر سکتا ہے. اس چیزوں کو اگر کہیں تھوڑا بہت ہوں بھی تو ہم لوگ اس طرح سے کور کر لیتے ہیں کہ مکسڈ ابلیٹیز کے بچے کلاسز میں نہیں بٹھاتے, یونیفارم ابلیٹیز کے جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں یہ پرابلم آٹومیٹکلی بہت کم ہوتا ہے. پھر ہم اپنے ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایسے میتھڈس اور ایسی ٹیکنیکس ڈیوائس ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے آپ ان پرابلمس کو بہت منیمائز کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے اظہر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جو پرائیویٹ اسکولس کے ٹیچرز ہوتے ہیں بے شک ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ امپلائیز سے وہ کم بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو اسٹرگل ہے, ان کی ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے بنسبت اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کریں. انہوں نے بھی ایک ڈفرینس بتایا, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا ڈفرینس ہے. کیا پرائیویٹ گورنمنٹ امپلائی کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی نوکری کہیں نہیں جانے والی, چاہے وہ بچوں کو پڑھائے یا نہ پڑھائے. پرائیویٹ اسکولس میں ایک اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ صحیح پرفارم نہیں کریں گے تو وہ جاب سے بھی جا سکتے ہیں. جی صدف, اس میں یہ ہے کہ ایک عام سی بات ہے, جب آپ کسی کو جاب گارنٹی دے دیتے ہیں وہاں گورنمنٹ اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ امپاور نہیں ہے اس طرح سے کہ جو ٹیچر ہے اس سے جواب طلبی کر سکے, ٹھیک ہے. جبکہ ہم پرائیویٹ اسکولس کے جو لوگ ہوتے ہیں ہم نے اپنی تجربے کی بنیاد پر اور انٹرنیشنل پریکٹسز کو اسٹڈی کر کے اسٹاف اپریزل سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر کی ہر چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس ٹیچر آبزرویشن کے ٹولز, اسٹاف اپریزل اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم کنٹینیوس ٹیچر کی پرفارمنس پہ چیک رکھتے ہیں, اور جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے ہم ان کی اسکیفولڈنگ کرتے ہیں, ان کا ٹیچر ٹریننگ نیڈ انالیسز کرتے ہیں, اور انڈیویجولی بھی ٹیچرز کو ایڈریس کرتے ہیں, اجتماعی طور پہ بھی اسکولس کی ٹریننگ کرتی ہیں. پھر انڈکشن کے ٹائم پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, پھر پرانی جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان کو فریش کرتے رہتے ہیں. پھر ٹریننگز کی ایویلیویشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ کلاس روم میں ہم آبزرویشنز لیتے ہیں کہ جو ٹریننگز دی گئی ہے ان آئیڈیاز کی, ان چیزوں کی ڈپلائمنٹ کس حد تک ٹیچرز کر رہے ہیں, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم پریفرنس کی بات کریں کہ جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھیں, تو ایک تو یہ کہ یہ پریفرنس پرائیویٹ اسکولس میں ابھی ایک رجحان دیکھتے ہیں, یا یہ کہیں کہ یہ چلتا ہی آ رہا ہے کہ شروع سے ہی ہمیں گورنمنٹ جو ادارے ہیں پڑھائی کے لحاظ سے کبھی صحیح فیل نہیں ہوئے؟
اچھا صدف, ہم جو پرائیویٹ اسکول والے ہوتے ہیں, ہم پیرنٹس کو اپنے اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں, ان کو کسی حد تک اپنا کسٹمر بھی سمجھتے ہیں, اور وی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو سیٹسفائی دیم. ہم ان کو کنٹینیوسلی ویل انفارمڈ رکھتے ہیں بچوں کی پرفارمنس کے بارے میں, اور جہاں پر ان کی مدد کی ضرورت ہو وی سیک دیئر ہیلپ. اور اس کے علاوہ ان سے کنٹینیوسلی رابطہ رہتا ہے. کوئی بچے اگر ہمیں کہیں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں, اور ان کی سم ٹائم ہیلپ کرتے بھی ہیں. لیکن جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے اندر اس طرح کی چیزیں ایبسینٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو, ایک تو ظاہر ہے کہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ لیس موٹیویٹڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرز بھی, ہیڈ ماسٹرز بھی, اور وہ اس طرح سے پیرنٹس کے آگے جواب نہیں ہوتے, وہ اپنے جو ہائر آفیشیلز ہوتے ہیں ان کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو پریشر ہوتا ہے اور جو ہم جس کو چیکنگ اتھارٹی سمجھتے ہیں وہ پیرنٹس کو سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے پیرنٹس بچے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, اور ہم اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں انہی کو رکھ کے انہی چیزوں کو رکھ کے ڈیزائن کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ایسے ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ اسکولس اور گورنمنٹ اسکولس دونوں کی ایجوکیشن میں فرق آ جاتا ہے. اور گورنمنٹ اسکولس میں جو ٹیچرس کی کمی اسی پر بات کر رہے تھے, 4,500 کے قریب بھرتیاں ہیں جو کہ نہیں ہو رہی ہیں, جو کہ ہونی بھی چاہیے تاکہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس پر کمپرومائز نہ کیا جا سکے. ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.